بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنیں اور میرے تمام پیارے بھائی جن کو شوگر ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے، اور جو میرے پیارے بہن بھائی دل کے مریض ہیں، یا فالج کا اٹیک ہوا ہے، یا کینسر جیسی موذی بیماری ہے، یا کسی بھی قسم کا زرکان ہے، حتیٰ کہ اگر انسان کو کوئی بھی بیماری ہو بڑی سے بڑی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ پیاری اور بہت ہی پیاری قرآن پاک کی صورت صبح نہار منہ پڑھے، اور انشاءاللہ اس صورت سے انسان کو کتنی شفا ملتی ہے آپ خود محسوس کریں اور خیر و برکت حاصل کریں۔ پیارے ناظرین، میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمارے لیے ہر چیز کی شفا رکھی ہے، ہر بیماری کی، ہر پریشانی کی، ہر مشکل کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمارے لیے شفا رکھی ہے۔ تو پیارے ناظرین، قرآن کو کھولا کریں، پڑھا کریں، اور اللہ کی خیر و برکتیں اور اپنے لیے شفائیں حاصل کیا کریں۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ سب میرے بہن بھائی قرآن پاک پر پڑھیں اور قرآن پاک پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھلیں گے اور اللہ پاک کی رحمت آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، میں آج آپ کو ایک بہت ہی پیارا اور حقیقت واقعہ سناتی ہوں جو ہمارے خود محلے میں گزرا ہے۔ پیارے ناظرین، کہ اللہ کا قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، آئیں سنیں۔ میں آپ کو سناتی ہوں کہ میرا رب تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے سے انسان کو کتنی جلدی اور کتنا پیارا فیض عطا فرماتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہمارے محلے میں ایک خالہ جان رہتی تھیں جو شوگر کی مریض تھیں۔ اس قدر شوگر ان کا ہائی ہو چکا تھا کہ ان کے پاؤں کی ایڑی پر زخم ہو گیا۔ زخم ہونے کے بعد اس میں ریشہ پڑ گیا۔ ریشہ پڑنے کے بعد بہت علاج کرائے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئیں، لیکن کسی سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ وہ زخم بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ان کی ایڑی کو کاٹنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر خالہ جان کے شوہر بہت پریشان ہوئے اور روتے ہوئے گھر آئے کہ میں نے تو اس کو پھولوں پہ رکھا ہے، کبھی تکلیف نہیں آنے دی، اور آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی ایڑی کٹے گی۔ نہیں، میں نہیں ایڑی کٹوا سکتا۔ وہ ہسپتال میں ہی ڈاکٹروں کو جواب دے کر آ گئے کہ نہیں، میں نے ان کی ایڑی نہیں کٹوانی۔ تو پیارے ناظرین، جس وقت وہ دونوں میاں بیوی گھر آئے اور اس پریشانی کے عالم میں وہ ہمارے گھر آئے، تو میرے دادا جان نے ان کو ایک بہت ہی پیارا عمل بتایا اور کہا کہ دل کی لگن سے اللہ تعالیٰ کا عشق اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور قرآن پاک کا عشق اپنے دل میں رکھتے ہوئے قرآن پاک سے دل لگا کر آپ یہ سورہ پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا فیض کتنی جلدی آپ لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے نماز سے اور قرآن پاک سے دل لگا لیا۔ ان کو اتنی تکلیف تھی کہ وہ سوچ کر بھی کانپتے تھے کہ میں کس طرح سے اپنی بیوی کی ایڑی کو کٹوا دوں۔ تو پیارے ناظرین، وہ زیادہ وقت مسجد میں گزارنے لگے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتے اور سورہ رحمان کی تلاوت میں مصروف رہتے اور رو رو کے اللہ سے دعا فرماتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ایک ہفتے کے بعد وہ خالہ جان ڈاکٹر کے پاس گئیں تو الحمدللہ جس وقت پٹیاں کھلی تو اللہ کا معجزہ دیکھیں، قرآن پاک کی شفا دیکھیں، قرآن پاک کی عظمت دیکھیں، قرآن پاک کی برکت دیکھیں۔ قرآن پاک
کا کیسے بندے کو شفا بخشنا ہے، یہ آپ دیکھیں اور محسوس کریں کہ الحمدللہ اس کا زخم خشک ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران ہیں، پریشان ہیں دیکھ کر کہ شوگر والے کا تو جلدی زخم ٹھیک نہیں ہوتا، ہم نے اچھی سے اچھی میڈیسن دی، انجیکشن لگائے، لیکن زخم بالکل بھی خشک نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر یہ 5 دنوں میں زخم کیسے خشک ہوا؟ ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا علاج کیا، کہاں سے دوائی لی؟ تو جو خالہ کے بنتے تھے انہوں نے میرے دادا جان والا سورہ رحمان والا تمام واقعہ اور تمام عمل ان کو سنایا کہ میں نے یہ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے صدقے میری بیوی کو شفا دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن پاک کی عظمت، شان اور فضیلت۔ اور کیا بیان کروں میرے پیارے ناظرین کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے سے انسان کے گھر میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، شفائیں عطا فرماتے ہیں اور سکون عطا فرماتے ہیں جو ہمارے گھروں سے ختم ہو چکا ہے۔ تو پیارے ناظرین، وہ پیارا عمل کیا ہے؟ وہ پیارا عمل یہ ہے کہ جس بھی میرے بہن بھائی کو کوئی بھی مشکل ہے یا کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی پریشانی ہے یا پھر کوئی بھی، تو میرے پیارے بہن اور پیارے بھائیوں، وہ پیارا عمل کیا ہے؟ وہ پیارا عمل یہ ہے کہ یا تو صبح فجر سے پہلے یا پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ جس وقت آپ پہلا رکوع پورا کریں گے سورہ رحمان کا، پہلا رکوع مکمل کرنے کے بعد آپ نے، تو پیارے ناظرین پھر آپ نے 27 بار یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے، 27 بار۔ پھر آگے سے آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے اور جس وقت آپ دوسرے رکوع پر پہنچیں گے وہاں پر بھی آپ نے 27 بار یا رحمان کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے آگے سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ جس وقت آپ تیسرے رکوع پر پہنچیں گے پیارے ناظرین تو وہاں بھی آپ نے 27 بار یا رحمان کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ رحمان مکمل تلاوت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی بیماری ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا صدقہ مانگے۔ انشاءاللہ پیارے ناظرین، یہ بہت تیز عمل ہے اور بہت جلدی اس سے انسان کا کام بنتا ہے اور بہت جلدی شفا ملتی ہے۔ دیکھیں سورہ رحمان کا کرشمہ، سورہ رحمان کی فضیلت، عظمت اور شان کہ دیکھیں خالہ جان کو 5 دن کے اندر ان کو بالکل ان کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ تندرست ہو گئی تھی، اور الحمدللہ آج کئی سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے گھر میں فٹ ہیں۔ جب بھی شوگر چیک کراتی ہیں ان کا شوگر لو ہی رہتا ہے، کبھی ہائی نہیں ہوا پیارے ناظرین۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے رسول رحمان کی برکت ہے، فضیلت ہے اور شان ہے جو خالہ جان کو ملی۔ تو ہمارے پاس بھی تو قرآن ہے، ہمارے گھروں میں بھی تو قرآن ہے۔ اگر ہم بھی پیاری سورہ رحمان کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے اور اس عمل پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اگر پہاڑ جتنی بھی آپ کی مشکل یا بیماری ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سورہ رحمان کے صدقے، کیونکہ وہ خود رحمان ہے، اسی کی صورت ہے، سورہ رحمان کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے وہ پہاڑ جتنی بھی بیماری یا پریشانی ہوگی اللہ پاک ہم سے دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میری پیاری محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ سب بھی اس پیارے عمل پر عمل کریں اور اللہ کی خیر و برکتیں اور قرآن کی خیر و برکتیں حاصل کریں۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں قرآن کو اپنے بہن بھائیوں تک دور دور تک پہنچا دوں کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جا کر پاگل نہ ہوں، ملاؤں کے پاس جا کر پاگل نہ ہوں، قرآن پاک سے دل لگائیں اور قرآن پاک سے فیض حاصل کریں۔ الحمدللہ جو فیض اور خیر و برکت ہمیں قرآن پاک دے سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ تو پیارے ناظرین، آئیں قرآن کی طرف، قرآن سے دل لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پیارے عمل پر ضرور عمل کریں گے اور اپنے لیے فیض اور خیر و برکت حاصل کریں گے۔ دعا میں یاد رکھا کریں، اور پیاری بہن بھائیوں، میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں تاکہ آنے والی نئی نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو میری پیارے محترم بہن اور بھائیوں، آپ سے ایک مدنی التجا ہے
کہ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں کہ میری یہ خدمت آپ کو کیسی لگ رہی ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ تو پیارے ناظرین، میرا آپ سب کے لیے ایک ہی پیغام، آئیے ہم سب مل کر دین کی روشنی کو پھیلاتے ہیں، دین کا بول بالا کرتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ ہے آپ کا چینل، آپ کا اپنا چینل فیضان درود مدینہ۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔